والدین کے لیے دعا۔ معزز ناظرین کرام، دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت والدین ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو صرف ہماری وجود کا سبب ہی نہیں ہے، بلکہ ہم جو کچھ ابھی تک ہیں سب ان کی برکتوں کا نتیجہ ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ والدین ہی ایک ایسی ہستی ہیں جو ہماری ترقیوں سے کبھی حسد نہیں کرتے، بلکہ سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی شخص یا کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ والدین ہیں۔ دنیا میں جو بھی شخص ہیں جو ہماری کامیابیوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں وہ ہم سے رشک یا حسد کر سکتے ہیں، لیکن والد یا والدہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتی ہے، نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنا کیوں ترقی کر گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جا بجا والدین کے تعلق سے، اور احادیث میں بھی بہت ساری احادیث میں والدین کی فرمانبرداری اور دعاؤں کے تعلق سے تاکید آئی ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے والدین کے تعلق سے ایک دعا پیش کریں گے جو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کس طرح دعا کرو۔ وہ دعا سورہ اسراء میں ہے۔ دعا اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ قل کہو۔ اب دعا کا حصہ آگے ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طریقے سے ان دونوں نے ہمارے بچپن میں ہماری تربیت کی۔ ناظرین کرام، بچپن میں جب انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے اپنے نفع اور نقصان کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، اگر والدین کیئر نہ کریں، دیکھ بھال نہ کریں تو شاید انسان کا بچہ زندہ بھی نہیں رہ پائے گا۔ جانوروں کے بچے کے تعلق سے کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن انسان کا بچہ بغیر ماں باپ کے یا بغیر کسی کے کیئر کیے ہوئے زندہ نہیں رہ پائے گا۔ والدین بچوں کے پالنے میں بہت زیادہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اپنی راحت و آرام کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی خوشی اور خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں، تب ہم بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، والدین کی زندگی میں بھی اور والدین کے بعد بھی۔ والدین کی زندگی میں تو دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رکھو، اور اگر تمہارے والدین خدا کی نافرمانی پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہیں مانو۔ لیکن اس کے آگے اللہ رب العزت نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ بات نہیں ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کی دعائیں لے کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مراحل طے کر سکتے ہیں۔ اور جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیے کہ ہمارے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہو، ان کے بخشش و مغفرت طلب کر سکتے ہو، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہو۔ جن کے والدین زندہ ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے نیک ہونے، درازی عمر اور صحت و عافیت کی دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اور اللہ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، والدین کے لیے جو دعا اللہ رب العزت نے سکھائی ہے اسے میں ایک بار پھر پیش کر دوں۔ دعا اس طریقے سے ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طریقے سے بچپن میں ان دونوں نے ہماری پرورش کی۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور دوسروں تک اس دعا کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ دعا یاد ہے انہیں بھی یاد ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔